السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول بارگاہ خداوندی میں سرب سجود ہو کر اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تراویح پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ یہ نماز صرف مسلمان مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ نماز رمضان کے مہینے کے اندر باعث خیر و برکت والی نماز ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام سے بھی، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، تکان ہونے کے باوجود بھی، گھر کے کام کاج ہونے کے باوجود بھی اللہ کے لیے 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب سے آنکھ کھولا ہوں اور ہوش سنبھالا ہوں، حرم مکہ میں کعبۃ اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوں۔ حضرت امام شافعی مکی ہیں، ان کی پیدائش اور ولادت مکے کی ہے، بہت بڑے محدث بھی ہیں اور فقہ کے دوسرے امام بھی ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے سے چل کر امام شافعی تک اور پرسوں کرونا تک کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت کی تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ کرونا کے زمانے میں پھر اسے سعودی عرب کے بادشاہ نے دباؤ ڈال کر کرونا کے بہانے سے 10 بنایا۔ اس موقع سے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا کہ ایک لنگڑا بہانہ ہے، بعد میں چل کر اس تراویح کے اندر اور بھی ترمیم اور تخفیف ہو کر پھر یہ 8 بن کر رہے گی۔ اور آج وہی ہوا جو علماء سمجھتے تھے کہ پھر وہ تراویح صحابہ اکرام کے معمول بھی کے خلاف، حدیثوں کے خلاف 8 بن گئے۔ اب اس 8 کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپشن اور اختیار ہے، پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آئندہ چل کر میرے طبیعت کے اندر، میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بعد میں پھر اس تراویح کو بھی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے نفل نمازوں کی طرح انفرادی نماز بنا کر چھوڑ دی جائے گی، اب اجتماعی طور پر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی کو بھی آج کا موجود دور کا جو بادشاہ ہے، جو عالم نہیں ہے، امی، وہ ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اسے بھی یہ ختم کر ڈالے۔ تو اصل میں فقہاء کرام لکھتے ہیں اور مشائخ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ مستحب چیزوں کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا نا، تو پھر وہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے والا بنے گا، اور جو سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے کا پابند بن جائے گا، عادی بن جائے گا، وہ سنت موقدہ کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر جو چھوڑتے چھوڑتے سنت موقدہ، کمپلسری سنتوں کو جو چھوڑ دے گا، پھر وہ عنقریب واجبات کو بھی ترک کر دے گا اور اسے جو نہیں رنگے گی۔
پھر جو بندہ عادت بنا کر واجبات کو بھی ترک کرتے چلا جائے گا، وہ عنقریب اللہ کے فرائض کو بھی پیٹ پیچھے ڈال دے گا، پھر فرائض کی بھی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ پھر جو فرائض چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا، پھر مشائخ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر جباریت کا مہر لگا دیتے ہیں، ایمان کے نور کو سلب کر لیتے ہیں، اور پھر یہ بندہ عنقریب کافری میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے۔ مستحب کو لائٹ سمجھنے کے نتیجے میں بندہ فرضوں کو ترک کر دیتا ہے اور اس کے اندر ہیلے حوائل نکالتا ہے۔ تو لوگ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں آج سعودی عرب کے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو میں ان لوگوں کا نام لیے بغیر آپ تمام کے سامنے گزارش کرتا ہوں، سعودی عرب کا بادشاہ کوئی شیخ بھی نہیں ہے، کوئی مولوی بھی نہیں، کوئی مفتی بھی نہیں ہے، کسی مدرسے کا پڑھا لکھا نہیں ہے، باپ دادوں کے زمانے سے جاگیر میں اسے سلطنت مل گئی ہے، سنیما گھر چلانے والا کعبۃ اللہ پر حکومت کرے، سنیما گھروں کو، ڈسکو کو، ڈانس کو، ناچ کو جو بندہ حلال سمجھے، کعبۃ اللہ میں اگر وہ نمازوں کو ختم کر دے، دروازے بند کر دے، اور ایک ہی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا پابند بنا دے، اور احرام کے بغیر کعبۃ اللہ کے مطاف میں جانے کی اجازت نہ دے، پہلے جتنے مرتبے آپ کا جی چاہے آپ کعبۃ اللہ میں سول ڈریس میں جا کے طواف کر سکتے تھے، جتنے مرتبے آپ کا جی چاہے تہجد کے وقت میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے تھے اور سلام پیش کر سکتے تھے۔ آج حالات بدل گئے، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کل کو پیسے کے لالچ میں یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سعودی عرب کا بادشاہ کعبۃ اللہ کی زیارت پر پیسوں کو پابند نہ کر دے، ٹکٹ نہ لگا دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے لیے ٹکٹ نہ لگا دے، اور پیسوں کے لالچ میں حاجیوں پر یہ پابندی نہ لگا دے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہے اسے 1000 روپے کا ٹکٹ خریدنا پڑے گا۔ اور جو بندہ دین سے کھلواڑ کرے، علماء سے کھلواڑ کرے، اس کے تعلق سے کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر سے گزارش کرتا ہوں، تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا تعامل ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تیسرے پارے کے تعلق سے چند مضامین ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس پارے کے اندر 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ اس پارے کے اندر ختم ہوتا ہے، اور ایک دوسرا سورہ ہے سورہ آل عمران، اس پارے کے اندر شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہودیوں سے زیادہ خطاب کیا، تو سورہ آل عمران کے اندر نصرانیوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں سے خطاب کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والوں کے تعلق سے بولتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اور جبکہ قیامت میں حشر میں کھڑے ہو کر تم کسی سے کچھ مانگ کر لے نہیں سکتے، اس حالت کے پیش آنے سے پہلے کہ بھئی آپ کے پاس نوٹ بھرے ہوئے ہیں، قیامت میں کھڑے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کروڑ روپیے ہیں، مجھے اس میں سے 1-2 لاکھ روپیے کی ضرورت ہے، ذرا دے دیجئے، آپ کے 2 لاکھ دینے کی وجہ سے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس طرح وہاں منگتا فقیر کی طرح پھرنے سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ آج تو اللہ کے دربار میں ڈپازٹ کر لے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں۔ اور آئندہ جو مضامین اللہ نے بیان فرمائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قصہ بیان فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ پرندوں کو لو، انہیں ذبح کر دو اور پھر پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو اور ان کا نام لے کر پکارو، تو پھر وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے لہراتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور تو یہ پرندے اڑ کر بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کے بعد میں نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرہ اور مباحثہ کا بھی اللہ نے اس تلک الرسل پارے میں ذکر فرمایا۔ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، نمرود جیسے بہت جاہو حشمت رکھنے والے، رود دبدبہ رکھنے والے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور آخر میں چڑھ کر وہی بادشاہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو ویسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بات بولنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہم ہمارے گھروں کے اندر دعوت اور تبلیغ نہیں کر سکتے تو کسی روڑی کے سامنے ہم اللہ کی بات کیا کر سکیں گے؟ ہم اپنے گھروں میں خاندانوں کے اندر سنتوں کی بات بول نہیں سکتے۔ اللہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، امن دے رکھے ہیں اور سکون کی زندگی، اور اس کے باوجود بھی ہم ایک سنت کو زندہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پھر اس معاملے میں ہمیں غور کرنا۔ تلک الرسل کے اس پارے میں اللہ تعالی ہمیں اس قصے کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں کہ انگار کے اندر، آگ کے اندر جلانے کے لیے جھونک دینے والے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیا، کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرا دم ہے، تیرا بس چلتا ہے تو پھر تو فاتی بہا من المغرب، تو پھر تو یہ سورج کو مغرب سے اگا کر دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، یہ بغلیں جھانکتے رہے گا، اس سے کچھ بن نہیں پڑا، اور پھر اس غصے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھونکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، تلک الرسل کے اندر، عزیر علیہ السلام جیسے بہت بڑے پیغمبر کا ذکر فرمایا۔ چلتے چلتے عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بستی اجڑ گئی ہے، اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ ان کو 100 سال کے لیے نیند میں سلایا، اور ان کا گدھا پاش پاش ہو گیا، سڑ گیا، مٹی پلید ہو گیا، بعد میں چل کر ان کی آنکھیں کھلی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے اس معجزے کو اللہ نے یہاں اپنے قدرت کاملہ بنا کر پیش کیا۔ آگے مضامین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر خیرات کرنا اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر اللہ قبول کرنے کا اس پارے کے اندر وعدہ فرماتا ہے۔ اور جو بندہ خیر خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بارش کا پانی ہے جو پتھر پر گرتا ہے، کوئی فائدہ ہے۔ پہاڑ پر اگر، پتھر پر اگر بارش گرے تو پتھر اسے چوس نہیں سکتا، جذب نہیں کر سکتا، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو خیرات اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر وڈی لینے اور دینے، سود خواری کو کھلے لفظوں کے اندر حرام قرار دیا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا کہ کسی عورت یا مرد کو جیسے جن ٹچ کر لے تو جیسے وہ باولے ہو جاتے ہیں، جھومنے گھومنے لگتے ہیں، بال کھینچ لیتے ہیں، تو فرمایا کہ قبر سے وڈی کھانے والا بھی ایسے ہی اٹھے گا جیسا کسی عورت کو جن نے پکڑ لیا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، صرف ٹچ کرنے کی وجہ سے جن جیسی عورت باولا ہو جاتی ہے۔ وڈی کھانے کے نتیجے میں قیامت میں لوگ جن پکڑے ہوئے، شیطان پکڑے ہوئے، اور جن پر وارد ہو جانا کہتے ہیں کہ شیطان وارد ہو گیا، جن کسی کو وارد ہو گیا، تو وڈی کا بیپار کرنا، وڈی کھانا، سودی کاروبار کرنا، اور سود کو تجارت کہنا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قالوا انما البیع مثل الربا، بھئی یہ بھی تجارت ہے، وہ بھی تجارت ہے، یہ بھی تجارت ہے، بزنس ہے۔ وہ بندہ بزنس کرتا ہے اور بزنس کو میں پیٹو بڑی دیتا ہوں، سرمایہ رکھتا ہوں، میں گھر بیٹھتا ہوں اور اس پر وہ بیپار کر کر منافع اٹھاتا ہے، اور میں اس پیسے کے اوپر 2% یا 3% سود لے لیتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ وہ فائدہ لیتا ہے اور میں پیسے کے اوپر فائدہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں کا حساب اور کتاب کہنے کے باوجود بھی نہ ماننے کی صورت میں پھر حشر کے میدان میں اس عورت کو، اس مرد کو شیطان ٹچ کرے گا، تو دنیا کے اندر جس طریقے سے عورت باولی ہو جاتی ہے
اور پھر بہکی بہکی باتیں کرتی ہے کہ وہ کپڑے پہن رکھی ہے کہ نہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر انکانشس ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت میں یہ پہچاننے سے اور لوگوں کو سمجھنے سے خاسر رہ جائے گی، وہ نہ اللہ کو سمجھ پائے گی، نہ اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے بھی باولی حرکتیں کرے گی۔ اللہ تعالی ان چیزوں سے، حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس بارے میں ایک اور مضمون ہے، اللہ تعالی ہمیں اخیر میں سورہ بقرہ کی دعا سکھاتا ہے۔ اس دعا ہمیں ہر بچے کو سکھانا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اور سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھیں گے تو اس گھر کے اندر شیاطین، پتھر مانگنے والے، جنات اس گھر کے اندر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ دعا پر اللہ تعالیٰ نے اختتام فرمایا، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے فرماتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس کی وجہ سے کافروں کے اوپر ایک گناہ ہمارا رعب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ اور یہاں سے سورہ آل عمران کی شروعات ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر کئی مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ان کے اندر اختصار کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ وقت لیے بغیر یہ بس عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں مریم علیہ السلام کی ولادت، ان کے پیدائش کا قصہ بیان فرمایا۔ مریم علیہ السلام کی جو امی جان تھی، انہوں نے منت مانی کہ اللہ اگر مجھے جو حمل ہوا ہے، اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں بیت المقدس جو ہے فلسطین کے اندر، اس فلسطین والی بیت المقدس کے اندر مؤذن بناؤں گی، ساری زندگی میرا یہ لڑکا مؤذن بن کر بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے منت مانی لڑکے کی مؤذن بنانے کی، مگر اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا کیا۔ میاں بیوی دونوں نے پیار سے اٹھایا، مریم نام رکھا۔ تو لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بات سے انکار نہیں کیا، ان دونوں نے مل کر کہا، اور کیسے بہترین الفاظ اللہ کو بڑے پسند آئے۔ وہ کہنے لگے لیس الذکر کالانثی، اے اللہ وہ لڑکا جسے ہم نے سوچا یہ لڑکی کے برابر کیسے ہو سکتا تھا، کتنی پیاری لڑکی تو نے عطا فرمایا، پوری دنیا کے لڑکے مل کر بھی میری اس لڑکی کا مقابلہ کر نہیں سکتے، ایسی لڑکی تو نے عطا فرمائی۔ واقعی جیسا ماں باپ نے اس لڑکی کو پیار سے اٹھایا، اللہ نے اس کے ان کے جذبے کی لاج رکھتے ہوئے ان کو مریم بنا دیا۔ اللہ کے راستے میں قربانی دے کر مسجد کے لیے وقف کرنے کا ارادہ لڑکی کو کرنا یہ زمین پر پہلی مرتبہ ہوا۔ مؤذن اور جھاڑو دینے والا آج تک مرد کے سوا عورت نہیں بنی، انہوں نے مرد کا ارادہ کیا مگر اللہ نے ان کو لڑکی دی۔ لڑکی دینے کی وجہ سے شرما کر انکار کرنے کے بجائے پیار کر کے کہا لیس الذکر کالانثی، پوری دنیا کے مؤذن مل کر بھی میری لڑکی کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اتنی بہترین لڑکی تو نے عطا فرمائے۔ اللہ بڑے خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہترین تربیت کی، ان کے خالو کے نگرانی کے اندر ان کی تربیت ہوئی۔ حضرت زکریا باہر سے نکل کر آئے، ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ بڑا تعجب سے دیکھا کہ چھوکری ہے حضرت مریم بیٹھ کر بے موسمی پھل کھا رہے ہیں، کہ مئی کے مہینے کے اندر جو پھل نہیں ملتے وہ پھل کھاتے ہیں، اور پھر ٹھنڈ کے موسم میں جو پھل نہیں ملتے وہ پھل کھا رہے ہیں۔ بے موسمی پھل ان کے اپنے دسترخوان پر دیکھ کر حضرت زکریا نے فرمایا انا لکی ھذا، بھئی مارکیٹ کے اندر تو یہ پھل نہیں، بیٹا تمہیں یہ پھل کون دیتا ہے؟ قربان جائیں وہ چھوکری ہے کم عمر کی، کم سن کی۔ حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ کی طرف سے سپلائی ہوتا ہے، یہ جو سپلائی ہے یہ مارکیٹ نہیں خالو جان، یا اللہ کی طرف سے۔ پھر سمجھ گئے کہ اللہ بے موسمی جب کسی کو پھل دے کر کھلا سکتا ہے، میں بڈھا ہو گیا ہوں، بے موسم کا باپ ہوں، اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ مجھے بھی پھل عطا کرے گا۔ پھر وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے لڑکے کی دعا کی کہ اے اللہ جب بے موسم کا ایک چھوٹی سی بچی کو تو پھل کھلا سکتا ہے، میں بڈھا ہو گیا ہوں، اے اللہ میں بچہ جن نہیں سکتا، میری بیوی حاملہ ہو نہیں سکتی، تو اے اللہ تو جو بے موسم کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آج میری عمر ڈھلنے کے بعد بھی تو بیٹا دے سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دعا کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کی قدرت رزاقیت کا واسطہ دے کر دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یحییٰ نام خود رکھ کر لڑکی کی خوشخبری سنائی. اس کا قصہ بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اور گہوارے میں بات کرنے کے معجزے، مسلسل معجزے اللہ نے تلک الرسل کے اس پارے کے اندر کہ مٹی کو پکڑتے اور پھر پرندے کی شکل بناتے، پھونک مارتے، یوں اڑاتے اور لوگوں کے سامنے وہ پرندہ بڑھ کر اڑ جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ معجزہ دیا. اور پھر کسی اندھے کو، مادرزاد اندھے کو، اور جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، ان کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ اس کو بینا بنا دیتا. واللبرس، اور جس کے لیپرسی کی بیماری ہو گئی، کشک کی بیماری، بڑی بیماری جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ اسے بھلا چنگا بنا دیتا. حتیٰ کہ جو قبروں کے پرانے مردے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے وحی الموت باذن اللہ، اس کے سامنے کھڑ کر کہتے قم باذن اللہ، قبر سے مردے کھڑے ہوتے. اور اتنا کرنے کے باوجود بھی نصرانیوں کو عقل نہیں آئی. اتنے بڑے معجزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، قرآن کا معجزہ دیا. اتنے زیادہ معجزے دینے کے باوجود بھی نصرانی اللہ کی قدرت کو ماننے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظروں سے گر گئے، کافر بن گئے. اس میں اللہ تعالیٰ نصرانیوں کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ اس پارے کے تلک الرسل کے آخر کی آیتوں کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ. اب اسے نوٹ کرنا ہے ہمیں کہ تیسرے پارے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کو میں تمہارے لیے مذہب بنا کر نازل کیا، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اگر تم ٹریڈیشن بنا کر اپنا لیتے ہو، غیر الاسلامی دینن، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے مذہب کو اگر تم دین بناتے ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز، لام نون زبر لن، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، کسی بھی صورت میں in any circumstances not acceptable. اللہ فرماتے ہیں کہ اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، قیامت کے دن یہ بندہ نقصان والوں میں سے، جہنمیوں میں سے ہو جائے گا. یہ ایک سبق ہے جو اتنے واقعات پیغمبروں کے قصے بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. ایک اور آیت ہے جو میں نوٹ کر کے آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، اسے بھی نوٹ کرنا. ان الذین کفروا، جو لوگ کافر بنے، اتنا سننے کے بعد بھی پورا پارا سن لیے نا. ان الذین کفروا، پھر وہ جو لوگ کافر بنے، وماتوا وہم کفار، کافری کے حالت میں مر گئے، توبہ نہیں کیے، مسلمان نہیں بنے، انکار بھی کی اور اسی حالت میں مر گئے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پھر یہ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زمین کے برابر اگر سونا تول کر اللہ کے سامنے رکھتے، اتنا سونا، ایک تولہ دو تولے کی بات اللہ نہیں بولتے. اور جو گلوب ہے نا، اس کا وزن بولو، گلوب کا وزن کیا ہے؟ اور بعد میں انشاءاللہ گھروں میں جا کر ہم گوگل میں سرچ کر کر دیکھیں گے کہ ایک گلوب کا کتنا وزن ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ملک الارض ذہبا، کہ بھئی یہ جو گلوب کا وزن، اور گلوب جتنا پھیلا ہوا ہے کتنے کلومیٹر کا ہے اور کتنا وزن ہے، اس کے برابر اگر سونا دے. وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، فدیے کے اندر، فدیہ کہتے ہیں سزا سے بچنے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے، جیسے روزے کا فدیہ ہے نا، تو اسی طریقے سے اللہ کے سزا سے بچنے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے، تو وہ پیسوں کے اندر سونا، زمین کے برابر پھیلا ہوا کلومیٹر کے اندر اتنا سونا، اتنے وزن کا سونا. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی کم سے کم 1 گرام کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ بھی. اولئک لہم عذاب الیم، الٹا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جلالین تفسیر کے اندر علیم کا ترجمہ مؤلم،
یعنی ایسا جو پہلے سے ہی اللہ پیکیج بنا کر ان لوگوں کے اوپر ڈال دیتا ہے. ایسا نہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد میں پھر وہاں سے انجن سٹارٹ ہو کر عذاب ان کو پیدا ہوتا ہے. پہلے سے ہی عذاب کا ایک پیکٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پیکٹ ان کو دے دیا جاتا ہے. عذاب علیم ای مؤلم، وہ عذاب کا پیکٹ جو پہلے سے تیار ہے، بندہ کیوں میں کھڑے ہوتے ہی اٹھا کر وہ پیکٹ اسے دے دیا جاتا ہے. ایسے ایسے الفاظ ہیں قرآن کے کہ اللہ جب غصے میں آتے ہیں تو حد کر دیتے ہیں، اور جب پیار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بندے کوئی پریشانی کی بات نہیں، 2 آنسو بہا کر استغفار پڑھ لے، زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار. یہ وہ مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اسے بہانے کے ساتھ ساتھ راضی کر لینے کی اللہ مجھے بھی ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.